تو آج میں آپ کو ایک ایسی طاقت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا صحیح استعمال آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جسے زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی وہ ہتھیار ہے جو آپ کی قدر بڑھاتا ہے، آپ کو مضبوط بناتا ہے اور دوسروں کو آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ طاقت خاموشی کی طاقت ہے۔ اگر کوئی آپ کو بار بار ڈیگریڈ کرتا ہے، آپ کو نظر انداز کرتا ہے، آپ کی موجودگی کی قدر نہیں کرتا، تو سب سے بہترین جواب خاموشی ہے۔ عام طور پر جب ہمیں کسی سے جذباتی لگاؤ ہو اور وہ ہمیں اہمیت نہ دے تو ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھے، ہماری بات سنے اور ہمیں وہ مقام دے جس کے ہم حقدار ہیں۔ ہم بار بار اسے میسج کرتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نتیجہ ہمیشہ وہی نکلتا ہے کہ وہ ہمیں مزید اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، کسی ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے، آپ کی موجودگی کو اہمیت نہیں دے رہا، آپ کو اپنی ویلیو خود بنانی ہوگی۔ بار بار کسی کو قائل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے پیچھے بھاگنا اپنی اہمیت کو کم کرنے کے برابر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا آپ کسی کے پیچھے بھاگیں گے وہ آپ سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا۔ اس کے برعکس جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں اور خود کو مضبوط بنا لیتے ہیں، تبھی دوسرا شخص آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ خاموشی ایک طاقت ہے جو نہ صرف آپ کو باوقار بناتی ہے بلکہ دوسرے کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آپ اس کے لیے کتنے اہم تھے۔ جب آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے تو خاموش ہو جائیں۔ دوستو، جب آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے تو خاموش ہو جائیں۔ خاموشی ایک ایسی طاقت ہے جو نہ صرف آپ کی عزت بحال کرتی ہے بلکہ سامنے والے کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب آپ کسی کو مسلسل منانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے بار بار میسج کرتے ہیں، اس سے بات کرنے کی درخواست کرتے ہیں، تو آپ کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ سامنے والے کو لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگیں گے، چاہے وہ آپ کو اگنور کرے، نظر انداز کرے یا آپ کو اپنا وقت دے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی وقت کم ہونے لگتی ہے اور وہ شخص آپ سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی رپلائی نہیں کرتے، وہ شخص حیران ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ تو بدلا ہے، کچھ ایسا ہے جو اسے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ آپ نے اچانک بات کرنا کیوں چھوڑ دی، آپ کو اب اس کی پرواہ کیوں نہیں رہی۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو آپ نے اپنی توجہ ہٹا لی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سامنے والا آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ خاموشی ایک نفسیاتی ہتھیار ہے جو انسان کے دماغ میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ بار بار اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں تو وہ آپ کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن جب آپ خود کو پیچھے کر لیتے ہیں وہ آپ کی غیر موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آپ کی اہمیت دوبارہ بحال ہونے لگتی ہے۔ خود کو مجبور اور بے بس مت بنائیں۔ جب آپ کسی کے سامنے خود کو مجبور اور بے بس ظاہر کرتے ہیں تو آپ اپنی اہمیت خود کم کر دیتے ہیں۔ جب بار بار کسی کو یہ کہا جائے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میری زندگی تمہارے بغیر ختم ہو جائے گی، اس کا اثر الٹا پڑتا ہے۔ سامنے والا آپ کی ان باتوں کو آپ کی کمزوری سمجھنے لگتا ہے اور آپ کو مزید نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص آپ کی قدر کرے گا وہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہے گا، لیکن جو پہلے ہی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے اسے آپ کی مجبوریوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ آپ سے دور جانا چاہتا ہے تو جانے دیں، آپ اس کے پیچھے مت بھاگیں۔ اگر وہ آپ سے ایک قدم دور جاتا ہے تو آپ 10 قدم پیچھے ہو جائیں۔ یہ رویہ اس کے دماغ میں ایک الجھن پیدا کر دے گا۔ وہ سوچے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شخص جو ہمیشہ میرے پیچھے تھا اب پیچھے کیوں ہٹ گیا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب وہ آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جب وہ آپ کو اگنور کرے تو آپ بھی خاموشی اختیار کریں۔ اگر وہ آپ سے جان چھڑانے کے لیے تمہاری مرضی کہہ دے تو فوراً بحث مت کریں، اس کے بجائے خاموش ہو جائیں اور خود پر توجہ دیں۔ یہی خاموشی آپ کو مضبوط بنائے گی اور آپ کی اہمیت دوبارہ بحال کرے گی۔ جب آپ اپنی قدر کریں گے تبھی لوگ بھی آپ کی قدر کریں گے۔ خاموشی وہ ہتھیار جو سامنے والے کو شکست دیتا ہے۔ خاموشی ایک ایسا ہتھیار ہے جو بغیر کچھ کہے سامنے والے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جب آپ بار بار کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی وضاحتیں دیتے ہیں، اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ خود کو کمزور ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ خاموش ہو جاتے ہیں، ایک دم رک جاتے ہیں، سامنے والے کے ذہن میں سوال اٹھنے لگتے ہیں، کیا ہوا، یہ اچانک خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ کیا اسے میری ضرورت نہیں رہی؟ کہیں یہ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ تو نہیں کر رہا؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب خاموشی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے۔
آپ کی غیر موجودگی محسوس ہونے لگتی ہے، اور وہ شخص جو آپ کو نظر انداز کر رہا تھا آپ کی قدر پر غور کرنے لگتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز مسلسل دستیاب ہوتی ہے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ چیز نظروں سے اوجھل ہو اس کی قدر کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے پیچھے مت بھاگیں۔ اگر وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، آپ کو اہمیت نہیں دے رہا، تو اپنی عزت نفس کو مجروح مت کریں، خاموش ہو جائیں، خود پر توجہ دیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ یقین مانیں، جیسے ہی آپ خود کو پیچھے کریں گے وہ شخص خود سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخر آپ نے خاموشی کیوں اختیار کر لی، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب وہ خود آپ کی طرف کھنچنے لگے گا۔ اپنی عزت خود بنائیں، خود کو مضبوط کریں۔ آپ کی خوشی، آپ کی عزت اور آپ کی قدر صرف آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کے نہیں۔ جب آپ اپنی خوشی کا اختیار کسی اور کو دے دیتے ہیں، جب آپ کسی اور کے رویے پر اپنی مسکراہٹ یا غم کو منحصر کر دیتے ہیں، تو آپ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ جب آپ خود کو مضبوط بناتے ہیں، خود کو بہتر بنانے پہ کام کرتے ہیں، تبھی لوگ بھی آپ کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب آپ خود کو کسی کے لیے اتنا کمزور کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کو بار بار نظر انداز کریں، آپ کی محبت کو اپنی طاقت بنا لیں، تو آپ خود کو تکلیف میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا اسی کی عزت کرتی ہے جو خود اپنی عزت کرنا جانتا ہو، جو دوسروں کے پیچھے بھاگے، جو ہر وقت دوسروں سے قبولیت مانگے۔ وہ نہ صرف اپنی اہمیت کم کرتا ہے بلکہ اپنی عزت بھی کم کر لیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، آپ کی پرواہ نہیں کر رہا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگیں، بس خاموش ہو جائیں، کیونکہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو وہ شخص خود سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اسے آپ کی اہمیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تو خدا را خود کو اتنا مجبور نہ کریں کہ کوئی آپ کے جذبات سے کھیل سکے۔ اگر آپ کسی کے لیے روتے ہیں تو وہ آپ کو مزید رلائے گا، لیکن اگر آپ خاموش ہو جائیں، اپنی توجہ اپنی بہتری پر لگا دیں، تو وہی شخص آپ کو کھونے کے خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوستو، زندگی واقعہ بہت قیمتی ہے۔ کسی ایک انسان کے رویے، کسی کی بے قدری یا کسی کی بے وفائی کی وجہ سے خود کو تکلیف میں ڈالنا سب سے بڑی ناانصافی ہے جو آپ خود کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ کی خوشی، آپ کا سکون اور آپ کی عزت کسی کے رویے پر منحصر نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، جو انسان آپ کی قدر نہیں کرتا وہ آپ کی زندگی میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ کسی کے لیے اپنی مسکراہٹ قربان مت کریں، اپنی نیندیں خراب مت کریں اور اپنے دل کو دکھ مت دیں۔ وہ انسان جو آپ کو تکلیف دیتا ہے وہ آپ کے آنسوؤں کے قابل نہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بعض اوقات جو ہمیں کھو دینے کا احساس ہوتا ہے وہ در حقیقت ہماری کسی بڑی بہتری کی شروعات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف ایک سبق دینے کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس سبق کو قبول کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ جب آپ خود کو اہمیت دیں گے، اپنی بہتری پر کام کریں گے، تو نہ صرف آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی بلکہ وہی لوگ جو آپ کو نظر انداز کر رہے تھے وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہونے لگیں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو سب سے زیادہ کون سی ٹرک پسند آئی ہے پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔